مومن صاحب، ظاہر ہے آج آپ نے بجٹ اناؤنس کیا ہے اور سوالات بہت سارے پیدا ہو رہے ہیں. آپ مسلسل بات کرتے ہیں کہ حکومت کا کوئی کام نہیں ہے کہ زیادہ تر بزنسز میں انوالو رہے, حکومت کو اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے. آپ نے بتایا بھی کہ آپ نے منسٹریز کم کی ہیں, بٹ 5% کی مہنگائی ہے, مگر آپ نے جو وفاقی سویلین گورنمنٹ کے اخراجات ہیں اس میں 17% کا اضافہ کر دیا ہے. 839 ارب روپے سے بڑھا کر 971 ارب روپے کر دیے ہیں, جو آپ خود کہتے ہیں یہ اس کے اگینسٹ ہے کہ اخراجات میں اتنا زیادہ اضافہ. دیکھیے, اس میں شاہزیب صاحب یہ بات کروں گا کہ اگر آپ اس بجٹ کو تھوڑا سا اس کو اینالائز کریں, اینڈ آئی نو آئی ہیو اے لاٹ آف ٹائم اینڈ ریسپیکٹ فار یو اینڈ یور انالیٹیکل ٹیم, بیکاز آپ بہت اس کو تحقیق کے ساتھ آگے لے کر چلتے ہیں. دیکھیں, آج جو مین مقاصد تھے اس بجٹ کو پیش کرنے کے لیے, کیونکہ میں نے پہلے کسی تقریب میں کہا تھا کہ ہم اس کو اسٹریٹجک ڈاکومنٹ بنائیں گے, تو میں وہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے کہ ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹرکچرل ریفارمز, اور جب بھی آپ اس پہ بات کرنا چاہیں گے کہ اس میں جو ٹیرف ریفارمز ہے, دس از این ایسٹ ایشیا مومنٹ فار پاکستان, اور اس پہ جب بھی آپ کہیں گے میں اس میں تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرنا چاہوں گا, کیونکہ یہ جو ٹیرف ریفارم کی بات ہوئی ہے یہ بہت عرصے سے ایک بات ہو رہی تھی کہ ہم نے اس ملک کو کمپیٹیٹیو کیسے کرنا ہے, لوکل انڈسٹری کو کمپیٹیٹیو کیسے کرنا ہے, اور بار بار یہ ہوتی ہے کہ جی ایکسپورٹ آپ کیسے آگے لے کر جائیں گے اور ایکسپورٹ بائرس کو کیسے کم کریں گے. سو آئی تھنک دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پارٹ. دا سیکنڈ پارٹ آف اٹ از شاہزیب صاحب کے جو سگنلنگ ہے, دیٹس آل آئی کین سے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. اس پہ آپ کے ویوز ہو سکتے ہیں, میرے ویوز ہو سکتے ہیں. جو فسکل اسپیس اویلیبل تھی, ویدر از سیلری کلاس, ویدر از واٹ ایور از ہیپننگ آن دا کارپوریٹ سائڈ اینڈ ان ادر ڈائریکشنز, ہم نے اور ریئل اسٹیٹ سائڈ یا کنسٹرکشن انڈسٹری سائڈ ہم نے یہ کہا ہے کہ ایک ڈائریکشن آف ٹریول متعین کی گئی ہے, بیکاز میں تو جب سے یہاں ہوں جو چیز اوپر گئی ہے وہ کبھی نیچے نہیں آئی فرام اے ٹیکسیشن پرسپیکٹو, سو وی وانٹیڈ ٹو سینڈ دیٹ سگنل. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از اراؤنڈ انفورسمنٹ, کہ ہم نے یہ ایڈیشنل ٹیکس نہیں لگاتے جانے, انفورسمنٹ کے ذریعے ہم نے چیزیں لے کر جانی ہیں, وچ از آل اباؤٹ ایکسپینڈنگ دا نیٹ. اب جو آپ کی بات ہے کہ ہم نے جو ایکسپینڈیچر کی بات ہو رہی ہے اس میں کچھ جو چیزیں ہیں اس میں سبسڈیز کو کم کیا گیا ہے, جو گرانٹس ہیں اس میں آف کورس BISP کی جو لمٹ ہے اس کو بڑھایا گیا ہے تاکہ سوشل سیکٹر کو ہم پروٹیکٹ کر سکیں. اور جہاں تک رننگ آف دا کرنٹ گورنمنٹ ہے, اس میں جتنا خرچہ ہم کم کر سکتے تھے ہم نے اس کی پوری کوشش کی ہے ان ٹرمز آف برنگنگ دا ایکسپینڈیچرز ڈاؤن اینڈ کیپنگ دیم کانسٹنٹ. تو اس لیے اس کے ڈفرینٹ کمپوننٹ ضرور ہیں, لیکن ہماری جو آپ نے آسٹیریٹی کی بات کی ہے اس میں کچھ لوگوں نے میرے سے یہ بھی بات کی ہے کہ جی آپ نے جو ممبران کے ریٹس بڑھا دیے ہیں, ان کے آپ نے سیلریز بڑھا دی ہیں, لیکن وہ ایسی چیز ہے شاہزیب صاحب کہ آپ چونکہ خود انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو آپ اپنی ٹیم کے تھرو پتہ کر سکتے ہیں, کیونکہ میں تو سیلری نہیں لیتا, اس لیے آئی ایم ویری کلیئر کہ آئی ایم ناٹ کلیمنگ اینی آف دیٹ. لیکن یہ لاسٹ ٹائم کب یہ انکریز ہوئی تھی, اگر ہر سال وہ بتدریج انکم انکریز ہوتی رہے تو پھر اس قسم کا ڈیلٹا نہیں آتا ہے. لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا نا کہ 7-8 سال کے بعد آپ اس سائڈ پہ کوئی انکریز نہ لے کے جائیں. اور اس دفعہ بھی ہم نے صرف ان لائن ود انفلیشن جو سرکاری ملازمین کے لیے 10% کا ہی ہم نے کیا ہے, ناٹ ٹو دا لیول وے وی ور لاسٹ ایئر, بیکاز اٹس ان لائن ود ہیڈ لائن انفلیشن, ایوریج انفلیشن جو بھی آپ. مگر آپ نے تو 6% پرپوز کیا تھا آپ کی منسٹری نے, تو وزیر اعظم نے 10% کرا دیا. نہیں دیکھیں, یہ تو اب کیبنٹ کا جو ڈیسیجن ہے وہ تو اس میں کئی کنسیڈریشنز آتی ہیں, اور اس سلسلے میں کئی پرپوزلز تھے. اس میں سے ایک پرپوزل یہ بھی تھا کہ اس کو اس لیول تک بڑھایا جائے. تو جو کیبنٹ کا ایک ڈیسیجن ہے وہ ایک ڈیسیجن ہمارے لیے
important ہے, and that's where we, how we took it forward. ظاہر بہت تنقید اس بات پر ہوتی ہے کہ اراکین پارلیمنٹ کے حوالے سے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، پھر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے، ایک جو تھا وہ یہ کہ آپ نے کیونکہ خود بھی ذکر کیا کہ برین ڈرین بہت ہو رہا ہے اور جو سیلریڈ انکم کماتے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ ٹیکس کا بوجھ بڑھ گیا ہے، اور ظاہر پچھلے سال کے مقابلے میں غالباً اس سال وہ 180 ارب روپے زیادہ ٹیکس ادا کریں گے، حالانکہ گزشتہ برسوں میں اس سال تو مہنگائی کم ہوئی، بہت زیادہ مہنگائی کا بوجھ بھی انہیں برداشت کرنا پڑا۔ جو ریلیف آپ کی طرف سے دیا گیا وہ 50,000 سے 1 لاکھ کے لیے تو ہے، مگر اس سے اوپر بہت کم ہے۔ جس برین ڈرین کی آپ بات کرتے ہیں وہ ظاہر ایک مڈل انکم گروپ ہے۔ اگر کنسٹرکشن سیکٹر کو ریلیف دیا جا سکتا ہے کہ ان کے ود ہولڈنگ ٹیکسز کم کر دیے جائیں، ان کے کمرشل جائیدادوں، پلاٹس اور گھروں کی منتقلی پر 7% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دی جائے، تنخواہ دار طبقے کو زیادہ ریلیف نہیں دیا جا سکتا تھا؟ دیکھیں، اس میں ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جو لوور سلیبس تھے ان پہ جو ڈفرینشیل ہے اس کو زیادہ کیا جائے، اور جہاں تک سرچارج کا تعلق ہے، کیونکہ جیسے آپ خود سمجھتے ہیں کہ 1 کروڑ روپے سے اوپر کی جس کی آمدنی ہے اس پہ وہ سرچارج لگایا گیا، تو اس لیے اس میں ہم نے اگین وی میڈ اے سگنلنگ، آپ یہی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت چیزیں ہو سکتی ہیں نا کہ جی آپ 10% آپ نے سرچارج لگایا، آپ اس کو 5 کر دیتے، آپ اس کو 2 کر دیتے، لیکن شاہزیب صاحب آپ خود چونکہ اتنی حکومتوں کو ڈیل کر چکے ہیں، آپ خود اس میں اتنے انوالوڈ ہیں آن دا اکنامک سائڈ آف تھنگس کہ اوور نائٹ ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں، بیکاز اس کے جو نمبرز ہیں، دیکھیں یہ ٹریڈ آفس ہیں نا، کرنے کو تو ہم کر دیں، اچھا اب اگر اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اب ہمیں جا کے اور ایڈیشنل میجرز لانے پڑیں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا کس کو؟ سو اس لیے وی وانٹیڈ ٹو ایکنالج دا پین، بیکاز آئی ڈو تھنک اٹس امپورٹنٹ ٹو ایکنالج کہ if you don't acknowledge then you don't want to do anything about it. تو ہمیں کوشش یہی کی کہ ہم نے سیلری کلاس میں جو لوور اور متوسط طبقہ تھا اس کو ریلیف جتنی دی جا سکے اس کو دی جا سکے، اور میں نے تو بجٹ تقریر میں خود بات یہ کی ہے کہ جو برین ڈرین کی بات ہے، دیکھیں میں بھی ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم شاہزیب صاحب اسی لیٹس پٹ اٹ دس وے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پرسنلائز اٹ بٹ آئی آلسو پارٹ آف دیٹ سیگمنٹ، تو لیکن سو آئی ڈو ریئلائز واٹ از ہیپننگ دیئر اینڈ واٹس ریکوائرڈ، لیکن ایسا ہی ہو سکتا ہے نا کہ ہم نے اس پین کو بالکل ڈائلیوٹ کر دینا ہے، اس کو سپریڈ کر دینا ہے، یا کوشش کرنی ہے کہ جہاں پین سب سے زیادہ ہے اس کو پہلے ایڈریس کریں، اور اس کے بعد جو ایک اوپر کا سیگمنٹ ہے اور طبقہ ہے ان کی پین کو ایکنالج ضرور کریں and give them the signal that we will move in this direction of reducing your surcharge and reducing your slab. لیکن اس وقت شاہزیب صاحب جو فسکل سپیس اویلیبل تھی اسی مطابق جو ہم کر سکے وہ ہم نے مکمل اور بھرپور کوشش کی ہے۔ اور صاحب اور یہ بھی بتائے گا کہ آپ کو ظاہر اس حوالے سے بڑی کلیئرٹی رہی ہے کہ اس کو ہم نے ایک ٹریڈنگ اکانومی نہیں بننے دینا ہے، پلاٹس کی ٹریڈ اور یہ سارے معاملات، اور کنسٹرکشن سیکٹر لابنگ ظاہر سب کرتے ہیں، اب یہ بہتر نہ ہوتا کہ جو کنسٹرکشن شروع کرے اسے ریبیٹ دے دیں بجائے اس کے کہ کمرشل جائیدادوں، پلاٹس، گھروں کی منتقلی پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 7% ختم کر دینا، کہ کہیں دوبارہ ہی وہی جو ایک ٹریڈنگ اکانومی فائلوں کا چلنا ہے وہ نہ شروع ہو جائے؟ دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں بہت وزن ہے، لیکن ایک چیز میں شاہزیب صاحب آپ کو ضرور کہوں یا کہ جو ہاریزونٹل ایکوٹی کی بات ہوتی ہے اس میں ہم نے کوئی ڈفرینشیل نہیں ڈالا کہ جو ٹیکسیشن ہے ہر طبقے پہ وہی ہونی چاہیے، ہر سیگمنٹ پہ وہ ہونی چاہیے، لیکن یہ ایک بات ہم نے پچھلے 1 سال میں دیکھی ہے شاہزیب صاحب کہ جو ٹرانزیکشن کاسٹ ہیں دوز ٹرانزیکشن کاسٹ وینٹ وے ٹو ہائی، اور اس بجٹ میں جو تجاویز ہیں از برنگنگ دوز ٹرانزیکشن کاسٹ ڈاؤن، whether it is withholding tax or FED or whatever. It's not reducing the tax on the people who earn income from that segment, لیکن ٹرانزیکشن کاسٹ کو ہم تھوڑا سا ریشنلائز کر دیں تاکہ ایکٹیویٹی بڑھ سکے، اور تو اس لیے that is the effort that has been made to increase the activity.
سب ظاہر پہلے تاجر دوست اسکیم کا ٹریڈر سے ٹیکس اکٹھا کرنے کا بہت ذکر تھا, آج کم از کم بجٹ اسپیچ کی حد تک وہ نہیں نظر آیا, تو جس کی وجہ سے سوال اٹھتا ہے کہ وہاں سے ٹیکس ڈائیورسیفائی کر کے تنخواہ دار طبقے کو کم از کم زیادہ ریلیف ملتا. کیا جو دیگر ایریاز ہیں ان سے ٹیکس اکٹھا کرنا, تاجر دوست اسکیم اگر نہیں اس طریقے سے کامیاب ہوئی تو دیگر طریقوں سے ان لوگوں سے ٹیکس لینا جو ٹیکس نہیں دیتے؟ سر صاحب میں ایک ضرور ایک میری کوشش ہوگی انشاءاللہ اگلے کچھ مہینوں میں, اور کہ میں آپ کے پاس ضرور آؤں اینڈ وی ڈو اے سیگمنٹ, اگر آپ الاؤ کریں گے 15-20 منٹ کا بھی آپ الاؤ کریں, کہ ہم انفورسمنٹ پہ ایک سیگمنٹ کریں. اور یہ جو انفورسمنٹ کی بات ہو رہی ہے یہ لارج سیکٹرز کی بات ہو رہی ہے, بٹ آلسو ریٹیلر ہول سیلر سیگمنٹ کی بات ہو رہی ہے. تاجر دوست کو لوگوں نے ایک لے لیا, اینڈ یو آر رائٹ, دیٹ واز ون پارٹ آف دا ہاؤ پارٹ آف ویئر وی وانٹیڈ ٹو گیٹ ٹو. لیکن اب یہ جو ساری ڈسکشن ہے دس از آل اراؤنڈ انفورسمنٹ. تو اب دیکھیں پچھلے سال جو ہم نے کر کے دکھایا مالیاتی اداروں کو, 398 بلین کی میں نے بات کی. پچھلے سال شاہ زیب صاحب ہمارے کوئی بھی نہ انٹرنلی نہ ایکسٹرنلی ماننے کے لیے تیار تھا. سب نے یہ کہا کہ آپ ایڈیشنل ٹیکس میجرز لے کر آئیں بیکاز آپ نے تو کبھی انفورسمنٹ کی نہیں ہے. اور اس سال 398 بلین کی جو محصولات آئی ہیں وہ انفورسمنٹ کے تھرو آئی ہیں, اور اسی لیے وی ور ایبل ٹو کنونس دا فنڈ فار نیکسٹ ایئر ایز وی, کیونکہ لوگ میرے سے بات کرنے جی 2 ٹریلین کا آپ نے ایڈیشنل جو ٹیکسیشن ہے ٹو گیٹ ٹو 14.1 ٹو گیٹ ٹو وٹ ایور 10.9%, تو اس میں آپ کیا کریں گے؟ تو اس میں آٹونومس گروتھ ہے. دس ٹائم اراؤنڈ آر assumptions did not work. For the country that was absolutely wonderful کہ انفلیشن اس لیول پہ آ گئی, اور FBR revenues it didn't work, because ہماری autonomous growth اس کے ساتھ لنک تھی. So that's fine, because اگر ملک ٹھیک سمت میں جا رہا ہے تو I think it's fine. تو autonomous growth ہے جی اگلے سال, اور اسی قسم کی انفورسمنٹ کے میجرز ہیں. اور اسی لیے شاہ زیب صاحب جب آپ کی ٹیم اور آپ اس کو ڈیپ ڈائیو کریں گے, I think you will be very pleasantly surprised کہ کتنے کم ایڈیشنل ٹیکس میجرز اس دفعہ لگائے گئے ہیں. بیکاز آئی ڈو تھنک, جیسے آپ نے ذکر کیا نا کہ whether it's the salaried class or whether it's the formal sector, they're all up to here. They're all up to here. میں پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ as a country our hand has been forced, because what can we do? اگر ہم نے 13.5% ٹیکس ٹو GDP کی طرف جانا ہے, اور انشاءاللہ ہم 10.4% پہ پہنچے ہیں, اگلے سال 11% پہ پہنچیں گے, یہ کہاں سے ٹیکس آئے گا؟ یہ انفورسمنٹ کے تھرو آئے گا. لاز بھی ہیں, ریگولیشنز بھی ہیں, ٹیکس میجرز بھی ہیں, یہ انفورسمنٹ کے تھرو. اور جو لیکیج ہے اور جو لٹیگیشن میں چیزیں پھنسی ہیں, اب وہاں سے بڑا ڈیلٹا آئے گا شاہ زیب صاحب ایز وی گو فارورڈ, انکلوڈنگ دا ریٹیل اینڈ ہول سیل سیکٹر. لیٹ می بی ویری کلیئر, انکلوڈنگ دا ریٹیل اینڈ ہول سیل سیکٹر. اچھا, میں امید کرتا ہوں ایسا ہی ہو, کیونکہ آپ نے جو اگلے سال کے لیے ٹارگٹ رکھا ہے اس میں پچھلے سال کے مقابلے میں 1100 ارب روپے زیادہ ڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں رکھے ہیں, اور ڈائریکٹ انکم ٹیکس نے ہی بہتر پرفارم کیا گزشتہ یا جو کرنٹ مالی سال ہے اس میں بھی, ورنہ کسٹم ڈیوٹی, سیلز ٹیکس, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سب نے ہی انڈر پرفارم کیا. بٹ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ انفورسمنٹ کے ذریعے آئے گا, اب جو کچھ اقدامات کیے گئے ہیں, اگر ہم یہ ازیوم کریں کہ 2200 ارب روپے اگر اضافی آپ نے ٹیکس لینا ہے, 7.5% کی مہنگائی ہو گئی, 4% کی گروتھ ہو گئی, اگر تو آدھے ٹیکسز آپ کہیں نہ کہیں کیسے اکٹھا کریں گے؟ یہ 0.6% سے جو 1% کر دیا کیش نکالنے پر, اس سے کریں گے؟ انٹرسٹ انکم پر 15 to 20% کر دیا, اس مد میں کریں گے, یا واقعی باقاعدہ انفورسمنٹ ہوگی جو ٹیکس نہیں دیتے اس سے کریں گے؟ دیکھیے اس میں سے جو لارجسٹ ڈیلٹا ہے, ایک تو میں نے آٹونومس گروتھ تو وہ ٹھیک ہے, وہ ہماری جو بھی میکرو اکنامک ایزمپشنز ہیں شاہ زیب صاحب, وہ آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں, فنڈ بھی سمجھتا ہے, اور اسی وجہ سے دے ڈڈ ناٹ ہیو اے بگ ایشو کہ انہوں نے 12.9 سے اس کو جو 12.3 پہ لے کر آئے, اور پھر جہاں بھی ہم نے آگے بات کی ہے, بیکاز ان کو بھی سمجھ آتی ہے کہ میکرو اکنامک ایزمپشنز ہاؤ ڈو دے ورک, تو اس میں ہماری آٹونومس گروتھ کی ایزمپشنز ہیں اور اس میں آگے لے. لیکن میں آپ کو شاہ زیب صاحب یہی کہوں گا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح 398 بلین کا نمبر ہے جو ہم نے کر کے دکھایا ہے, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. میں نے آج بجٹ سپیچ میں یہ کہا ہے
کہ یہ پہلے ہوا نہیں ہے. اور اسی وجہ سے شاہ زیب صاحب میں یہ بار بار یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہماری مشن کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی, پچھلے سال نہیں مان رہے تھے, انہوں نے کہا آپ کر کے دکھائیں, تو اس دفعہ ہم نے کر کے دکھا دیا. تو اب وہ almost a similar number has been included in terms of the delta for next year because we have shown a the track record, جس کی وجہ سے credibility اور trust ان کو آیا کہ نہیں یہ کر سکتے ہیں. اب اس میں یہ ایک ایسی چیز ہے شاہ زیب صاحب کہ یہ اس میں ہمیں تھوڑی سی لیجسلیٹو ہیلپ بھی چاہیے, جو ہم اب منی بل میں لے کے جا رہے ہیں, جو پارلیمنٹ میں اس کی ڈسکشن ہوگی, وہ ہمیں ہیلپ چاہیے. اس کے علاوہ جو پیپل پروسیس اینڈ ٹیکنالوجی, شاہ جی صاحب میں آپ کو میں آپ کے پاس کتنا وقت ہے؟ بالکل وقت ہے, آپ مکمل کیجیے انشاءاللہ. ہم سیگمنٹ میں اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف یہ کہنا کہ ہم ایکسٹرنلی کیا کر رہے ہیں جب تک ہم انٹرنلی بات نہ کریں, کیونکہ پیپل پروسیس اور ٹیکنالوجی کی جو ٹرانسفارمیشن کی میں نے آج بجٹ سپیچ میں بھی بات کی ہے, تو اگر آپ ٹیکنالوجی کو دیکھ لیں اور باقی چیزوں کو دیکھ لیں, دیکھیں یہ کوئی اتنا راکٹ سائنس تو نہیں ہے. آپ اس چیز کو اتنی دیر سے کور کر رہے ہیں کہ میرا لائف سٹائل ڈیٹا, میں اپنے سے شروع کرتا ہوں, میرا سارا لائف سٹائل ڈیٹا نادرا کے پاس موجود ہے. میرے پاس کتنے گھر ہیں, میری کیا انکم ہے, میں فورن ٹرپس کتنے کرتا ہوں, میرا یوٹیلٹی بل کیا ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, رائٹ. مائی بیکاز اٹس آل لنک ٹو مائی CNIC, تو لائف سٹائل ڈیٹا ان کے پاس ہے. میں ٹیکس کتنا ادا کرتا ہوں, یہ ڈیٹا FBR کے پاس ہے. تو پہلے ہم کیا کرتے رہے ہیں, ہم یہ کرتے رہے ہیں کہ را ڈیٹا اٹھا کے ہم فیلڈ فارمیشنز کو بھیج دیتے تھے. اچھا, اب کسی نے اس کو کسی ردی کی ڈال دیا باسکٹ میں, کسی نے سیٹ کہ نہیں جی یہ تو ایکسچیکر کے پاس پیسے جانے چاہیے, اس نے ایک جو ان کو کام کرنا چاہیے تو انہوں نے کیا. لیکن زیادہ تر کیا ہو رہا تھا, بیکاز اگین اٹ اسٹارٹس ود اکنالجمنٹ, یہ ہو رہا تھا کہ جی آپ کا جی یہ لائف سٹائل ہے, یہ آپ کا ٹیکس ہے, آپ کا 100 روپیہ بنتا ہے, آپ میرے ساتھ 10 روپے کی ڈیل کر لیں, and the rest is all good. That was what was happening. تو یہ ڈیٹا تو ہمارے پاس ہمیشہ اویلیبل تھا. تو اب یہ جو پرال کی ریکانسٹیٹیوشن ہوئی ہے, جس میں اب پہلی دفعہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ آئے ہیں. ناؤ آپ نے کہا کہ اب جو ڈیٹا موجود ہے, ظاہر ہے اس کی بات ہوتی رہی ہے کہ کون کتنا ٹریول کرتا ہے, کس کے بینک میں کتنے پیسے ہیں, کس طریقے سے ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, لائف سٹائل کیا ہے, گھر کیا ہے, یہ پورا ڈیٹا موجود ہے. اب جو مختلف شکایات جو ساتھ سامنے آئی ہیں, میں جاننا چاہوں گا کہ ایک تو آپ آگے کیسے جائیں گے, وہ یہ بھی کہ جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں ان کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے کہ جی آپ, اور ان کو بھی نوٹس سرو کرنا, یہاں تک کہ گرفتاریاں تک کی بات کی گئی ہے. تو اس میں دیکھیں میں 2-3 چیزیں بات کروں گا جو سے میں بات مکمل کر لوں کہ اب یہ ساری چیز جو ہے وہ ٹیکنالوجی لیڈ اور ڈیٹا انالیٹکس لیڈ ہو رہی ہے. کیونکہ اب یہ جو نوٹس مجھے آئے گا یا کسی کو آئے گا وہ سینٹرل یوٹیلیٹی سے آئے گا آن دا بیسس آف دا ڈیٹا انالیٹکس ہیز بین پرفارمڈ. جو آگے فیلڈ فارمیشن ہوگی اس نے صرف جا کے بات کرنی ہے ہم کہ آپ کے پاس کیا آپ کو دینا چاہیے, کیا آپ دے رہے ہیں, ایٹسیٹرا. اٹس جسٹ ون پارٹ آف اٹ. دیکھیں میں اسی لیے بات کرتا ہوں پیپل پروسیس ٹیکنالوجی, بیکاز اف یو آٹومیٹ, اور شاہ زیب صاحب آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں, اف یو آٹومیٹ اے بروکن پروسیس اٹ ول اسٹل ریمین بروکن. تو اس لیے پروسیس کو بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے. تو میں خاص طور پہ سیلری کلاس کی بات کرنا چاہوں گا کہ ہم نے جو میں نے آج بھی بجٹ سپیچ میں بات کی ہے کہ 800 کالم کا ایک فارم دیا جاتا ہے ہر سیلری کلاس پرسن کو. ہو سکتا ہے آپ کے پاس, آپ سیلری کلاس میں ہیں, آپ کے پاس ایکوٹی پورٹ فولیو ہو, آپ کے پاس فکس انکم پورٹ فولیو ہو, میرے پاس تھا, تو ہم تو چلیں ٹھیک ہے وہ ایڈیشنل فارمز بھریں. لیکن عام جو ایک سیلری کلاس پرسن ہے ان کی تو انکم گرتی ہے ان کے اکاؤنٹ میں, اس پہ ٹیکس ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے سورس پہ. تو آپ 800 کالم کا کیوں آپ مجھ سے یہ فارم بھرواتے ہیں؟ وی آر گوئنگ ٹو ٹیک اٹ ڈاؤن شاہ زیب صاحب ٹو 8 اور 9 کالمس, جس میں ویلتھ ہوگی, انکم ہوگی اور انکم ٹیکس ہوگا. اس کو بھی ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو ہم آٹو فل کر دیں, تاکہ about 70 to 80% if not more salaried class will be able to do it by themselves, تاکہ ان کو کسی وکیل کی اور کسی ٹیکس اکاؤنٹنٹ کی ضرورت نہ پڑے.
اور تیسری چیز ہم یہ کر رہے ہیں جو پیپل کا جو میں نے آج بھی ذکر کیا ہے کہ جو ایف بی آر کے افسران ہیں، بیکاز دیکھیں شاہزیب صاحب بڑی سمپل سی بات ہے، لوگ میرے پاس آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ٹیکس ہمارے سے جتنا مرضی لے لیں. میں بڑی آپ سے کھل کر بات کر رہا ہوں، جتنا مرضی آپ نے ٹیکس لینا ہے، 1% زیادہ لے لیں، 2% زیادہ لے لیں ایٹسیٹرا، لیکن ایف بی آر کے حوالے نہ کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم کوئی 4-5 ملین کا ملک ہو تو چلیں، ہو سکتا ہے کہ یہ 24 کروڑ ملک کا یہ قوم کا یہ ملک ہے. We have to restore credibility and trust in the tax authority of the country. You have to deal with the tax authority of the country. اب اس میں جو ہمارا کام ہو رہا ہے وزیر اعظم صاحب کی ہدایت میں is to move in that direction. This will take time. جیسے میں نے کہا نا یہ ڈائریکشن آف ٹریول ہے، دس ول ٹیک ٹائم، لیکن ہم اس سمت میں چل چکے ہیں اور کلچر چینج ہوتے اور باقی چیزیں چینج ہوتے ٹائم لگے گا، لیکن وی آر ویری ڈٹرمنڈ کہ ہم یہ ٹیکس یہ جو کریڈیبلٹی اور ٹرسٹ کو ریسٹور کریں تاکہ ٹیکس اتھارٹی ان دس کنٹری اور اس میں یہ آٹومیشن اینڈ ڈیجیٹلائزیشن، شاہزیب صاحب اس میں شفافیت آئے گی، اس میں ٹرانسپیرنسی کی جو عنصر ہے، ہیومن انٹرونشن کم ہوگی، اسی سے کریڈیبلٹی اور ٹرسٹ بڑھے گا اور ہم اس پہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم انشاءاللہ صحیح سمت میں جا رہے ہیں. اور انیل صاحب آپ نے جب آپ آئے آپ نے کہا تھا یہ جو نان فائلر والی اصطلاح یہ تو ہونی نہیں چاہیے اور سب کو فائلر ہونا چاہیے، اور آج جو اقدامات کیے گئے ہیں اس میں بڑے اہم اقدامات یہ ہیں کہ گاڑیوں، غیر منقولہ جائیداد کی خریداری، سیکیورٹیز، میوچل فنڈ، سرمایہ کاری، بینک اکاؤنٹس کھولنے کی سہولت یہ نان فائلرز کو نہیں میسر ہوگی. آگے کس طریقے سے بڑھا جائے گا کہ یہ ختم ہی ہو جائے؟ کیونکہ ان دی اینڈ ہم 0.6% کی جگہ 1% اگر کیش وڈرال پر لے رہے ہیں تو نان فائلر بہرحال سسٹم میں موجود ہے، ان کی ٹریولنگ پر پابندی، پاسپورٹ، کیا اس طرف بڑھا جائے گا کہ یہ ختم ہو جو آپ کا انیشل ٹارگٹ تھا؟ شاہجی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ آئی کین ٹیل یو کہ شاید یہ پاکستان واحد ملک ہے جس میں یہ نان فائلر کی اختراع ہے. تو اگر میں نے آج اپنی بجٹ سپیچ میں بھی ذکر کیا ہے، تو یہ جو اصلاحات ہیں تاکہ فائلر نان فائلر کو ہم یہ جو ڈسٹنکشن ہے اس کو ختم کر کے ایلیجبل کی طرف جا سکیں، تو دس از پارٹ آف دا لیجسلیشن وچ وی آر ناؤ موونگ ایز پارٹ آف دا منی بل. آپ بھی ہماری مدد کیجیے اینڈ آئی ہوپ دا پارلیمنٹ آلسو ہیلپس اس سو دیٹ وی ایکچولی موو ان دا رائٹ ڈائریکشن. جی صاحب ساتھ میں آج جو بجٹ ڈاکیومنٹ ہے اس میں پچھلے سال 1281 ارب روپے کا پی ڈی ایل کا ٹارگٹ اکٹھا ہوا 1161 ارب روپے، 1468 ارب روپے آپ اگلے سال کے لیے ٹارگٹ کر رہے ہیں. کتنا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 1 لیٹر پیٹرول پہ لگنے جا رہا ہے؟ دیکھیے ہم پی ڈی ایل کا اتنا اب ایلیمنٹ نہیں رہا شاہزیب صاحب. اب جو مین چیز ہے وہ ابھی تھوڑا سا ہمیں اس کی ڈسٹنکشن کرنی پڑے گی، بیکاز دیٹس ناٹ نیسسریلی اے ریونیو میجر بٹ اٹ از ریلیٹڈ ٹو کلائمیٹ چینج. جو ہمیں کلائمیٹ ریزیلینسی فنڈ کی آئی ایم ایف کی جو 13 ریفارمز ہیں اینڈ پلس دا کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک جس میں 1/3 از ڈیلنگ ود کلائمیٹ چینج، تو وہ جو کاربن لیوی ہے دیٹ از دا ایڈیشنل ایلیمنٹ وچ از کمنگ تھرو، not necessarily as a revenue measure but to ensure کہ ہم fossil fuel کو کیسے اس کو اس کو ڈس-انسینٹیوائز کر سکیں and we start moving towards EVs and renewable energy. تو پی ڈی ایل پہ اب کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے جی، لیکن I do want to mention carbon levy not in the context of additional revenue but as part of the climate change agenda. مطلب اور مجھے ساتھ میں یہ بتائیے گا کہ جو دیگر معاملات تھے اس میں کیونکہ وفاق کے پاس فسکل سپیس بڑا کم بچتا ہے، اب این ایف سی تو ظاہر ہے ایک اتنا پولیٹیکل معاملہ ہے کہ اس پہ بات جو ہے وہ وفاقی حکومت کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، مگر درمیان میں یہ ضرور خبریں آئی تھی کہ بہت سارے ہیڈز ہیں جو صوبوں کو دیے جائیں جن میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی ہو سکتا ہے کہ صوبے اس کی ذمہ داری ادا کریں. تو کیا اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے سارا؟ کیونکہ جو صوبوں پر یہ الزام لگتا ہے کہ این ایف سی سے شیئر تو جاتا ہے مگر وہ ریونیو موبلائزیشن میں اتنا بڑا کردار نہیں ادا کرتے. جی تو شاہزی صاحب اس میں 2-3 چیزیں میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ پہلے تو جو نیشنل فسکل پیکٹ صوبوں نے آلریڈی سائن کر لیا ہے، اینڈ ایز یو نو اٹ ہیڈ 3 components which was around revenue and اسی ریونیو کے مد میں ایگریکلچر انکم ٹیکس کو
صوبوں کی لیجسلیشن کے تھرو، اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دا آنریبل چیف منسٹرز کہ ان کی ہیلپ سے وہ لیجسلیٹ ہو گیا ہے. تو وہ واز انڈر دا نیشنل فسکل پیکٹ. پھر ایکسپینڈیچر ہے، اور ایکسپینڈیچر کی آپ نے جو بات کی ہے وہ درست ہے. کچھ ایکسپینڈیچر شیئرنگ کو اس فریم ورک کے تحت بھی ہم لا سکتے ہیں. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از اراؤنڈ گورننس وچ از اراؤنڈ KYC, AML ایٹسیٹرا، تاکہ ہم FATF کے سلسلے میں اور باقی چیزوں میں ہم وی اسٹے آن دا رائٹ سائڈ آف تھنگس. تو دیکھیں اب میرے اندازے کے مطابق شاہزیب صاحب یہ بات اب آگے تھوڑی سی چل چکی ہے. وہ اس طریقے سے کہ نیشنل NFC کے سلسلے میں ہم نے آلریڈی صوبوں سے نامینیشنز مانگ لی ہیں. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی بات آگے چل چکی ہے بیکاز آپ نے پرائم منسٹر صاحب کا اعلان سنا ہوگا کہ انہوں نے اگست ٹائم فریم میں، اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ہو جائے، کہ NFC کمیشن کا اجلاس بلا لیا ہے. اور اس میں یہ ساری چیز جو ہے کہ ہم اس کو کیسے ریوائز کریں گے، ہم اس کو کیسے آگے لے کے جائیں گے. تو اس میں اب اوبیسلی یہ سب چیزیں صوبوں کی مشاورت سے ہوں گی. لیکن میں ایک چیز ضرور بات کہنا چاہوں گا آپ کے تواسط سے کہ اینڈ دس از مائی پرسنل ویو، اور وہ یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے پچھلے 15-16 مہینے میں کہ وائل شاہزیب صاحب ہم نے پچھلے بجٹ کی بات کی، اس بجٹ کی بات کی، اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کی، اس اکانومی کو ہم نے آگے کیسے لے کے جانا ہے، لیکن اس کی سسٹینیبلٹی دو چیزوں پہ منحصر ہے شاہزیب صاحب: کلائمیٹ اینڈ کلائمیٹ چینج اینڈ پاپولیشن. دیز آر ٹو ایگزسٹینشیل تھریٹس فار پاکستان. یہ اگلے 1 سال 2 سال 3 سال کی بات نہیں ہے کہ IMF کا پروگرام ہوگا نہیں ہوگا، کیسے آگے چلیں گے. اگر ہم نے اس ملک کو سسٹینیبل گروتھ کی طرف لے کے جانا ہے، 2047 میں 3 ٹریلین کی جو ہم بات کرتے ہیں ورلڈ بینک کی رپورٹ پہ، وی ہیو ٹو ایڈریس دیز 2 فنڈامنٹل ایشوز. اس میں NFC کے وارڈ کے سلسلے میں صرف یہ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ لنک ہوا ہے پاپولیشن کے ساتھ. اور یہ ہمیں جب بھی NFC ایوارڈ کو ہمیں دیکھنا پڑا، اس کو ہمیں ضرور ریویو کرنا چاہیے کہ کوئی بھی صوبہ یا کوئی بھی اس شاہزیب صاحب 2.55% گروتھ پہ آج ہم بات کر رہے ہیں 24 کروڑ لوگوں کے جو مسائل ہیں. یہ 300-350 کروڑ یا خدا نخواستہ 400 کروڑ ہو جاتا ہے تو آپ تو یو آر ینگ اینڈ ریسٹلیس، ہم تو یہاں نہیں ہوں گے. لیکن یہ آئی مین اٹس unimaginable what will happen in this country. تو میں بس اس سلسلے میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا تھا آپ کے توسط سے.